بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک ایسی رات جس میں مکہ کے تمام سردار ایک شیطانی سازش کے تحت جمع ہو چکے تھے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ دشمنوں کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ مکڑی کے ایک جالے اور ایک کبوتر کے گھونسلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچا لی۔ جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے دل میں اترنے لگی تو کفار مکہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ قریش کے سرداروں کو ڈر تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ روکا گیا تو ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ قریش کے بڑے سردار ابو جہل، ابو سفیان، عقبہ بن ابی معیط اور دیگر لوگوں نے ایک خفیہ اجلاس بلایا جس میں 3 بڑے منصوبے بنائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دے سکیں۔ دوسرا منصوبہ کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے تاکہ وہ کسی اور جگہ جا کر اسلام نہ پھیلا سکیں۔ تیسرا کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ آخرکار انہوں نے تیسرا منصوبہ طے کر لیا اور فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک جنگجو لیا جائے تاکہ سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں اور قتل کر دیں۔ یوں بنو ہاشم کسی ایک شخص سے تو بدلہ لے نہ سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ساری سازش بتا دی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، علی، آج رات تم میری جگہ سو جانا اور میری چادر اوڑھ لینا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ڈر یا خوف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سونا منظور کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ہجرت کے لیے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لینا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی اس سفر کے لیے تیار تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی سعادت ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھی ہو۔ پھر دونوں رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل کر غار ثور کی طرف گئے، جو مکہ سے کچھ دور ایک پہاڑ پر واقع تھا۔ یہ سفر چھپ کر طے کیا گیا تاکہ مشرکین کو اس کی خبر نہ ہو۔ جب صبح ہوئی تو مشرکین نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سوئے ہوئے ہیں۔ تب انہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل چکے ہیں۔ مشرکین نے فوراً تلاشی کا سلسلہ شروع کیا اور ہر طرف لوگوں کو بھیج دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہنچے تو دونوں 3 دن تک یہاں چھپے رہے۔ مشرکین نے غار ثور تک پہنچنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر کر دیا۔ ایک مکڑی نے فوراً غار کے منہ پر اپنا جالا بن دیا۔ ایک کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ جب مشرکین غار ثور تک پہنچے تو ان میں سے ایک آدمی غار کے اندر جھانکنے لگا، مگر جب اس نے دیکھا کہ غار کے منہ پر ایک پرانا مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے اور ایک کبوتری نے اپنے انڈوں کے ساتھ وہاں قیام کیا ہے تو اس نے کہا، یہاں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ یہ جالا ٹوٹنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا اور یہ انڈے بھی یہاں نہ ہوتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور مشرکین واپس چلے گئے۔ جب مشرکین واپس چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چھپ کر نکل گئے اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک اور معجزہ یہ بھی تھا کہ جب وہ راستے میں چلتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کبھی آپ کے آگے چلتا ہوں تاکہ اگر دشمن سامنے سے آئے تو پہلے مجھے مارے، اور کبھی پیچھے تاکہ اگر پیچھے سے حملہ ہو تو مجھے لگے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں تاکہ ہر طرف سے آپ کو محفوظ رکھ سکوں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آخرکار یہ سفر مکمل ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے، جہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں کے مسلمانوں نے نعرے بلند کیے اور خوشیوں سے گلیوں میں نکل آئے۔ سامعین، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔